لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ دورہ حدیث میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ امام ناصر الدین البانی کی کتاب سلسلہ احادیث الصحیحہ سے دورہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا جو پہلا باب تھا جس کا عنوان تھا الاخلاق والبر والصلہ، وہ کل ختم ہو گیا۔ یہ ہم نے 3 کلاسوں میں ختم کیا۔ آج ہم نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے الادب والاستئذان، ادب اور اجازت طلب کرنے کے مسائل۔ اس باب میں ہم مختلف قسم کے آداب پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ گھروں میں جانے کے لیے جو اجازت لینے کا طریقہ ہے وہ بھی اس باب کا خاص موضوع ہوگا۔ آئیے باب کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 205 سے اس باب کا آغاز ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں حدیث نمبر 205۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سب کے سب اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ اب کامیابی ہماری کیا ہے؟ قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کا پورا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ قرآن مجید انہی طریقوں کو واضح کرتا ہے اور حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حکم جو آپ نے دیا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دین کی بنیاد توحید خالص پر ہے۔ اگر توحید خالص ہوئی تو انسان کامیاب ہو گیا، اور توحید خالص نہ ہوئی اور شرک کا شائبہ بھی پایا گیا تو انسان کامیاب نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے اس موقع پر ہم توحید کے بارے میں آپ کو 2 یا 3 باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ اسی سے ہی آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ توحید کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھیے۔ توحید اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ ایک ماننے کا نام ہے، یعنی اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ ذات میں تو اکیلا وہ ہے ہی، آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ جو ہیں، یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک تھا، اور مسلمانوں نے بھی اس میں کمی نہیں کی۔ انہوں نے نور من نور اللہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی ذات میں شریک کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نور سے بنے ہیں جس نور جو نور اللہ کی ذات کا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، تو آپ اللہ کی ذات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔
دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، بصیر ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہ مشکل کشا، حاجت روا ہیں. ان تمام اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. اگر ہم کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ لیں، کوئی کچھ قبروں والوں کو یا کچھ پیروں کو یا کسی کو عالم الغیب سمجھ لیں، تو میں آپ کو بتاؤں ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ تو ہوئی بات توحید کی. اور اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص 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 اللہ کے لیے ہو. اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں یہ دیگ جو ہے فلاں دربار پہ دوں گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور وہ دربار والا بھی راضی ہو جائے گا، اللہ اس صدقے کو قبول نہیں کرتے. اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص خالص صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ شریکوں کے شرک سے بالکل بے نیاز ہیں. اب یہ تو بات ہو گئی توحید کی. اب اگلی بات تھوڑی سی میں شرک کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہوں گی. شرک جو ہے ایک تو ہوتا ہے عبادت کا شرک، یہ عام لوگ اس سے واقف ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو اللہ کے سوا عبادت میں شریک نہ کیا جائے، کسی کو اللہ کے سوا سجدہ نہ کیا جائے، کسی غیر اللہ سے دعا نہ کی جائے، غیر اللہ کو وسیلہ نہ بنایا جائے، کیونکہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے. تو یہ تو ہوا عبادت کا شرک، غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا جائے. دوسرا جو شرک ہے غیر اللہ کی اطاعت نہ کی جائے، غیر اللہ کی اطاعت نہ کی جائے، کیونکہ جب ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کے پابند ہیں. ہم جو اپنے شوہر کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے افسر کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سے بڑے کی بات مان رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی اطاعتوں کا حکم دیا ہے. ہم اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں جو گناہ ہو تو اس میں نہ والدین کی اطاعت ہے، نہ شوہر کی اطاعت ہے، نہ افسر کی اطاعت ہے، اور نہ کسی بڑے کی اطاعت ہے. کیونکہ اللہ کی مخالفت میں کسی مخلوق کی بات ماننا یہ اطاعت کا شرک ہے. ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ اطاعت کا شرک ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہم لوگ بہت سے موقعوں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں جی فلاں رشتہ دار ہمیں ختم پہ بلا رہے ہیں، فلاں رشتہ دار ہمیں 40ویں پہ بلا رہے ہیں، فلاں رشتہ دار ہمیں مائیوں کی رسم پہ بلا رہے ہیں. تو اللہ نے تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس طرح تو ہمارے معاملے خراب ہو جائیں گے. بات ہے صلہ رحمی وہی کرنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت شامل ہو. اللہ کی نافرمانی میں کسی کو راضی نہیں کرنا، کسی کی اطاعت نہیں کرنی. تیسری بات، پہلا میں نے آپ کو بتایا عبادت کا شرک، دوسری بات اطاعت کا شرک. تیسرا شرک جو ہے، جو اصل میں دوسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا اپنی اہمیت کے حساب سے، وہ ہے نیت کا شرک. انسان کا ہر کام، وہ کوئی عبادت کر رہا ہو یا دنیا کے معاملات ادا کر رہا ہو، اس میں اس کی نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت صرف دنیا کی ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں یہ نیت کا شرک ہے. کیونکہ ہمیں اللہ نے کیا سکھایا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے. اب محیا، جو نماز اور قربانی کی تو سب کو سمجھ آتی ہے، لیکن محیا سے کیا مراد ہے؟ محیا سے یہی ہمارا کھانا پینا، زندگی کے معاملات، کاروبار، بچے، تعلیم، گھر، پکانا، کھانا، یہ سارا کچھ ہماری محیاج کا حصہ ہے. تو ہماری زندگی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. اور اگر کسی نے اس میں دنیا کی نیت رکھی، مثلا میرا گھر بڑا شاندار ہو، لوگ میرا گھر دیکھیں، میرا جو ہے شادی بڑی شاندار ہو، لوگوں کے اندر میری دولت کا رعب پڑ جائے، یا میں نے جو ہے رشتہ ایسا شاندار کرنا ہے، اتنا شاندار لباس پہننا ہے کہ میرے جیسا کسی نے نہ پہننا ہو، اور میں منفرد نظر آؤں اور لوگ
مجھے دیکھ کے جو ہیں وہ رش کرنے لگ جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ تمام کیا چیزیں ہیں، یہ آپ کی صرف دنیا کی نیت ہے۔ اور جو شخص صرف دنیا کی نیت کرتا ہے، آخرت کی نیت نہیں کرتا، اللہ کی رضا کی نیت نہیں کرتا، وہ نیت کا شرک کرتا ہے۔ نیت کے شرک کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے، ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں اتنی جتنی ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے بعد میں جہنم بنائی ہے، وہ اس میں مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کوشش کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اپنے ہر عمل کی بنیاد اللہ کی رضا رکھیے، اپنے ہر عمل کی بنیاد دنیا نہیں آخرت رکھیے۔ اور جس نے صرف دنیا چاہی اس نے نیت کا شرک کیا۔ یہ باتیں آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوں گی، یہ باتیں آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ باتیں قرآن مجید میں اتنی دفعہ آتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ چوتھی بات، محبت کا شرک۔ ایک مسلمان کی محبت اور ایک کافر کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ممتا تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے، ایک بلی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اور ایک جو ہے شیرنی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اسی طرح ایک کافر ماں بھی اپنے بچوں سے محبت رکھتی ہے۔ تو کوئی فرق تو ہونا چاہیے ایک مسلمان ماں کی محبت میں اور ایک کافر کی محبت میں۔ مسلمان کی محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے، وہ خون کی خاطر نہیں ہوتی، وہ رشتہ داری کی خاطر نہیں ہوتی۔ ہم عام طور پر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ میرا خون ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری خالہ ہے، وہ میری بہن ہے، اس لیے میں نے اس کی حمایت کرنی ہے، اس لیے وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو اسلام میں محبتوں کی بنیاد خون نہیں ہے، اسلام میں رشتہ داروں کی بنیاد عقیدہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم جو ہیں ان کے باپ آزر جو ہیں وہ ان کے باپ نہیں ہیں، اسی لیے حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو جاتا ہے، حضرت نوح سے اپنے کشتی میں ساتھ نہیں بٹھاتے، آخری وقت میں بھی اس سے فرماتے ہیں کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ مراد کیا تھی؟ ایمان لے آؤ تبھی ہمارا ساتھ ملے گا۔ اسی طرح حضرت لوط کی بیوی اور اسی طرح حضرت نوح کی بیوی، یہ لوگ انہیں دنیا کے عذاب سے نہیں بچا سکے، آخرت کے عذاب سے تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ مسلمان کی محبت جو ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا عبادت ہے، اور اللہ کی خاطر اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھنا عبادت ہے۔ اللہ کی خاطر اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھنا عبادت ہے، کیونکہ جب تک ان باتوں میں ہم کلیئر نہیں ہوں گے تب تک میں آپ کو بتاؤں ہم اپنے دین پر صحیح طرح عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز صحیح ہے تو ہم غلط کی طرف بھی اپنے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 4 باتیں یاد رکھیے، بلکہ توحید کی میں پہلے 2 باتیں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ ہم اللہ کو اس کی ذات میں بھی ایک مانتے ہیں اور اس کی صفات میں بھی ایک مانتے ہیں، وہ اپنی ذات میں بھی تن تنہا ہے اور اپنی صفات میں بھی تن تنہا ہے۔ اسی طرح شرک کی میں نے آپ کو 4 قسمیں بتائی ہیں۔ شرک میں ایک تو اللہ کی عبادات میں شرک ہے، اللہ کے جو عبادت ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، مثلاً ذبح کرنے میں، مثلاً دعا کرنے میں، مثلاً اللہ کی خاطر مالی صدقہ کرنے میں، سجدہ کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دعا عبادت کا شرک کہلاتا ہے۔ دوسرا جو شرک میں نے آپ سے کہا تھا کہ اطاعتیں صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہیں، یہ غیر اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اطاعت کا شرک کہلاتا ہے۔ اور دنیا کے لیے نیت کر لینا یہ نیت کا شرک ہے۔ ایک مسلمان کی نیت ہر عمل میں اللہ کی رضا کی ہوتی ہے اور آخرت کی کامیابی کی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کسی عمل میں، مثلاً رشتہ تلاش کرنے میں، مثلاً بچوں کو تعلیم دینے میں، مثلاً گھر بنانے میں، مثلاً شادی کرنے میں، یا کسی بھی اور عمل میں اس نے
صرف دنیا کی نیت کر لی تو میں آپ کو بتاؤں یہ نیت کا شرک ہوتا ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ چوتھا شرک جو ہے وہ محبت کا شرک ہے۔ ایک مسلمان کی محبتیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ اور اسلام میں محبتوں کا تعلق خون کے ساتھ نہیں ہے، اسلام میں محبت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ورنہ حضرت جو نوح کا بیٹا ان کا بیٹا ہی ہوتا، حضرت ابراہیم کا باپ ان کا باپ ہوتا، اور حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں ان کی بیویاں ہوتی۔ لیکن ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اسی لیے بتائے ہیں تاکہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے۔ تو لہٰذا آئیے اپنی حدیث کی طرف۔ میں تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سارے کے سارے اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہو اور فرقوں میں مت پڑو۔ اب یہ جو تفرقہ بازی ہے یہ بھی شرک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فرقہ نہ کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو تفرقہ بازی کرنا یہ شیطان کا بہت محبوب عمل ہے، اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، اتحاد اور محبت باقی نہیں رہنے دیتا۔ آج آپ دیکھ لیجئے یہ شیطان کتنا کامیاب ہے، اس نے مسلمانوں کو کسی کو بریلوی، کسی کو دیوبندی، کسی کو وہابی، کسی کو شیعہ، اور ان میں فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ لوگ اس کے اتنے زیادہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن ہوتا ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے والے نمازیوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ حالانکہ ایک مسجد میں اگر کوئی لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اسلامی کے ایک شعار کو ادا کر رہے ہیں۔ شیطان نے اتنی نفرت ڈال دی کہ ایک فرقے کا، ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کے آدمی کو گولی مارنا عین ثواب سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شیطان نے اس اتنے بڑے گناہ کو ان کی نگاہ میں سجا دیا ہے۔ تو تفرقہ بازی شرک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اطاعت کرو جس کو اللہ تعالیٰ تمہارا حکمران بنا دے۔ میں تمہیں 3 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں فضول بحث و مباحثہ سے منع کرتا ہوں، میں تمہیں کثرت سوال سے منع کرتا ہوں، اور میں تمہیں مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ تو یہ 3 باتیں دیکھ لیجئے۔ جو شخص فضول میں بحث مباحثہ کرتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بحث مباحثے میں اتنا لمبا وقت گزار دیتے ہیں، اس بحث مباحثے کچھ بھی نکلتا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول مختصر بات کرتے تھے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے، مختصر اور ٹو دی پوائنٹ جامع بات فرماتے تھے۔ لمبی بات کے ساتھ انسان کے زبان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کثرت سوال، انسان زیادہ سوال کیوں کرتا ہے؟ زیادہ سوال کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی کرنا نہ پڑے اور میں جو سوال کر رہا ہوں مجھے کوئی رخصت مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زیادہ سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بتایا ہے۔ انہوں نے جو گائے ذبح کرنے کا معاملہ تھا اس میں جب سوالات زیادہ کیے تو ان کے اوپر زیادہ پابندیاں لگا دی گئیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو سمجھ آتا ہے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کر لو، بجائے اس کے کہ آپ زیادہ سوال کرو۔ ہاں اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جگہ سے نہ ہلوں، مجھے جیسا کہ میں عمل کر رہا ہوں اسی میں سے ہی کوئی رخصت مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مال ضائع کرنے سے یعنی فضول خرچی سے بھی میں تمہیں روکتا ہوں۔ آپ یہ سارے کام کر لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، اور یہ کامیابی دنیا کی بھی ہوگی اور یہ کامیابی آخرت کی بھی ہوگی۔ دیکھیے اللہ کے رسول کتنی جامع بات کرتے ہیں، 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور 3 ہی باتوں سے منع فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 206 جابر بن سلیم یا سلیم سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تم میں سے نبی کون ہے؟ آپ نے یا تو خود اپنی طرف اشارہ کیا یا لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ گھٹنوں اور کمر کے گرد ایک چادر باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے، چادر کا کنارہ آپ کے پاؤں پہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں کچھ چیزوں کے بارے میں
تند مزاج ہوں، آپ مجھے سکھا دیجئے، یعنی میرا مزاج بڑا تیز ہے، مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہے، تو یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ وہ پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈالنے کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ہم اس لیے نیکی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اس نیکی کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، ایک نیکی 10 نیکیوں کا راستہ کھولتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی نیکی کرنے کا بھی اگر آپ کو موقع ملے کہ کوئی شخص پانی مانگ رہا ہے تو آپ اس کے برتن میں پانی ڈال دیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کنویں ہوتے تھے اور کنویں میں سے پانی نکالا جاتا تھا، آج اس کی کوئی آپ دوسری صورت کر سکتی ہیں، آپ سے کوئی پانی مانگ رہا ہے اسے پانی دے دیجیے۔ اتنی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیے، کیونکہ قطرہ قطرہ مل کے ہی دریا بنتا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کا راستہ کھولتی ہے۔ تکبر سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر اللہ کی چادر ہے اور عزت اللہ کا ازار ہے، جو کوئی انہیں اللہ سے چھینے گا اللہ اسے دوزخ میں ڈالیں گے۔ اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے اور تیرے کسی عیب کو جسے وہ جانتا ہے پر تجھے شرمندہ کرے تو اسے اس برائی کی بنا پر شرمندہ نہ کرنا جسے تو جانتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اسے تیری کسی خرابی کا پتہ ہے، کسی کمزوری کا پتہ ہے، اور وہ اسی کا تجھے تانا دیتا ہے، تجھے شرمندہ کرتا ہے، تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے، اور تجھے بھی اس کی بہت سی برائیوں کا پتہ ہے، تو اس کے شرمندہ کرنے کے جواب میں تو اسے شرمندہ نہ کر، تو اپنی زبان کو روک لے۔ اس نے تانا دے کے بہت بڑی غلطی کی، تو تانا دے کے یہ گناہ نہ کر، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، اور اس طرح کرنے سے اس کا اجر تجھے ملے گا اور اس کے گناہ کا وبال اسی پہ ہوگا۔ اب اس کا گناہ کون سا ہے؟ اس نے جو تجھے تانا دیا، اس کا گناہ اس کے سر پہ ہوگا، اور اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، اور تو اس گناہ سے بچ جائے گا، بلکہ تجھے ایک اجر بھی ملے گا، وہ جو تو نے اس کے تانے کے جواب میں اپنی زبان کو روکا ہے، اپنے نفس کو روکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ بھی یاد رکھو کہ کسی کو گالی نہیں دینی، کیونکہ گالی دینے سے ہوتا کیا ہے، اگلا شخص اپنے آپ کو اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اور جب انسان اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ بھڑک اٹھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے عزت کی خاطر تو قتل تک ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا کسی کو گالی بھی نہیں دینی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیز مزاج آدمی کو جو نصیحتیں کی ہیں ایک دفعہ انہیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے تقوی رکھو، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع ملے تو اس کو حقیر نہ سمجھو، کر گزرو۔ دوسری بات، تکبر نہیں کرنا، کیونکہ تکبر کرنے والا جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے تو تیری کسی عیب پر تجھے تانا دے تو تو نے اس کو تانا نہیں دینا، اور تو نے اس کو گالی بھی نہیں دینی، کیونکہ گالی دینے سے ہی فساد پیدا ہوتا ہے، اور جھگڑا جو ہے بعض اوقات بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 208 جابر سے روایت ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ کھانا ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یا اپنا کھانا علیحدہ نکال لیتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے کھانے میں کمی نہ ہو جائے، وہ کھانے کے بارے میں ان کی ہرس ہوتی ہے، لیکن اللہ کو ایسا کھانا محبوب نہیں ہے۔ اللہ کو وہ کھانا محبوب ہے جہاں لوگ مل کے کھا رہے ہوں اور اکٹھے کھا رہے ہوں، اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور وہی کھانا اللہ کو زیادہ محبوب ہے جس میں زیادہ لوگ شریک ہوں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ کھانا اکٹھا کھا رہے ہوں گے ان میں بھی محبت بڑھتی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی حکم شریعت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ مل کر کھانا کھائیں
تو ہم ماؤں کو کتنا آرام رہتا ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کا ایک فائدہ جو مجھے ہمیشہ اپیل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم سارے افطاری بھی مل کر کرتے ہیں اور سحری بھی مل کر کرتے ہیں، گھر کے سارے افراد اس وقت موجود ہوتے ہیں، ایک تو محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے تعلق زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے کھانے پر جو وقت صرف ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایک بچہ 2 گھنٹے پہلے آ رہا ہے، ایک بچہ 2 گھنٹے بعد میں آ رہا ہے، ماں سارا دن کھانا دیتے دیتے ہی تھک جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو رمضان کی یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ سحری اور افطاری میں کھانے کا وقت بہت بچ جاتا ہے، اور اسی لیے پھر ہم وہ جو بچا ہوا وقت ہے وہ نیکی کے کاموں میں صرف کر لیتے ہیں۔ تو اکٹھے کھانے میں عورتوں کو بہت سمجھ آتی ہے، تھوڑا کھانا بھی ہو پورا آ جاتا ہے، اور دوسری بات کھانے کی جو محنت ہوتی ہے کھانا دینے کی وہ بچ جاتی ہے، اور تیسری بات محبت بڑھتی ہے، گھر والے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے محبوب وہ کھانا ہے جس پہ ہاتھ زیادہ ہوں۔ تو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے افشو السلام و اطعموا الطعام، کھانے جو بہت کھلاؤ، سلام بہت عام کرو، تم اپنے رب کی جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے۔ یہ چیزیں معاشرے میں محبت اور ہمدردی کی خوشبو کو پھیلا دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 209، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے عمل اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ کتنا خوبصورت سوال ہے۔ کون سے افراد ہیں جو اللہ کو پسند زیادہ محبوب ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ کون لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ انفعہم للناس، خیر الناس من انفعہم للناس، لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ کسی کو نیکی کی بات بتا دیں، کسی کو ضرورت میں کام آ جائیں، کسی کی تعزیت کر دیں، کسی کو مبارک دے دیں، کسی کی خوشی اور غمی میں شریک ہو جائیں، کسی کو قرضہ دے دیں، کسی کی ضرورت کے وقت مدد کر دیں، کسی کی راز کی پردہ پوشی کر لیں۔ تو انسان کسی کو اپنی گاڑی میں اس کے گھر چھوڑ دیں۔ آج کل آپ دورہ حدیث کے لیے آ رہی ہیں، کسی کو لفٹ دے دیں، بات سمجھ آئیے، کسی کو اپنی گاڑی میں لفٹ دے دیں، آپ کی گاڑی کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن آپ لوگوں کے لیے نفع مند ہو جائیں گے۔ اور کیا خیال ہے، جس کو آپ اپنی گاڑی میں لفٹ دے رہی ہیں وہ آپ کے لیے دل سے دعا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ اسے آپ محبوب ہوں گی یا نہیں محبوب ہوں گی؟ تو ایسے لوگ اللہ کو بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں۔ آج ہی بیٹھ کر سوچئے، میں لوگوں کے لیے کیسے زیادہ نفع بخش ہو سکتی ہوں؟ میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنی ساس کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی کولیگز کے لیے، میرا جن کے ساتھ میل ملاقات رہتی ہے، میں کون سی نیکی ان کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ صبح اٹھ کے ذرا یہ سوچا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب تک پلان نہ کریں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نیکی کا موقع ہمیں مل رہا ہوتا ہے اور ہم اسے اچیو نہیں کرتے کیونکہ ہم نے ذہن نہیں بنایا ہوتا۔ تو یہ صبح اٹھتے سب سے پہلی بات یہ سوچا کریں، میں دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں، اپنے حالات کے مطابق، اپنے جو ہیں حیثیت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق، کیونکہ ایسا شخص اللہ کو بھی سب محبوب ہے اور ایسا شخص لوگوں کو بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال تھا کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ یہی لوگ لوگوں کو زیادہ محبوب ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے عمل زیادہ پسند ہیں؟ اب وہ بتائے جا رہے ہیں۔ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا۔ اب خوش کرنے کے طریقے کون سے ہیں؟ اس کی کسی تکلیف کو دور کر دینا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اسے کھانا کھلا دینا، یہ
3 طریقے تو حدیث میں بتا دیے، باقی جیسی جیسی کسی کی مشکل ہو، کسی کو رشتہ نہیں مل رہا، کسی کے بچے کو اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا، کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس کسی کو قرضہ چاہیے، کوئی ضرورت اس کی پوری کر دیں، اس کی کسی تکلیف کو دور کر دیں، اس کا قرضہ ادا کر دیں، اسے کھانا کھلا دیں، اسے کپڑا پہنا دیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ ذرا سوچئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 گنا عام مسجد کے حساب سے۔ تو اس مسجد نبوی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینہ اگر اعتکاف بیٹھوں اور صرف اللہ کی عبادت کرتا رہوں، کیونکہ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھک کر بیٹھ جانا، تو مجھے 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں، اس کی ضرورت پوری کروں اور واپس آ جاؤں۔ کیا خیال ہے، کون کون ایسا کرے گا؟ کس کو میری بات سمجھ آئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت پوری کر کے آؤں، اس کے ساتھ چلو جی کسی کہیں جھگڑا ہوا ہے صلح کرا دوں، کہیں میاں بیوی کے اندر طلاق کا مسئلہ اسے حل کرا دوں، کسی کو رشتہ نہیں مل رہا اس کے ساتھ چلا جاؤں، کسی کی کوئی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں، یہ مجھے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو اندازہ تھا پہلے کہ کسی مسلمان کے ساتھ کے کام آنا اتنی بڑی نیکی کہ 1 مہینے کا مسجد نبوی کا اعتکاف، اور پھر کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے رسول اس اعتکاف کو چھوڑ کر کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں جائیں، اس کی ضرورت پوری کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے دیکھیے جی، وہ اعمال بتائے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ اس کی خرابیوں پر، اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ دیکھو جی گناہ گار ہے، ہر بندے کے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں پہ پردے ڈال دے، ہماری پردہ پوشی کر لے، ہماری عزتیں رکھ لے، تو پھر کیا طریقہ ہے؟ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیجئے، اللہ آپ کی پردہ داری فرما دے گا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا، اور جو اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے دل کو جنت کی امید سے بھر دے گا۔ دنیا میں اسے کیا اجر ملے گا؟ جس نے اپنے غصے کو روکا، دیکھیے جی، اس نے اپنے غصے کو روکا، اللہ اس کی عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، اس کی عزتیں ڈھک دے گا، ٹھیک ہے؟ اور قیامت والے دن جب لوگ جو ہیں ڈر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جنت کی امید سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، اور تم بدخلقی نہ کرنا، کیونکہ بدخلقی اعمال کو ایسے تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ میرا خیال ہے حدیث کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کو انسان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ تشریح کی مجھے ضرورت نہیں سمجھ آتی، حدیث اپنے اندر خود واضح ہے۔ میں حدیث کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھتی ہوں، اور اس کو گن لیجئے، اپنے انگلیوں پہ شمار کریں، اپنے دل پہ لکھ لیجئے، اور اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیجئے۔ دوبارہ دیکھیے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صبح جب اٹھیں سب سے پہلے سوچیں، پلان کریں، میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کون سا فائدے کا کام کر سکتی ہوں، میں اپنے
ہمسایوں کے لیے کیسے نفع بخش ہو سکتی ہوں، میں اپنی کولیگز کے لیے، میں اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، میں اپنے دوسرے روزانہ جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں۔ اور نیت کیجئے اور اس کے بعد موقع آئے تو اسے فوراً فائدہ اٹھائیے۔ اسی طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتا رہے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مسلمان اپنے بھائی کو خوش کر دے، اس کی کسی تکلیف کو دور کر دے، اس کا قرضہ ادا کر دے، اسے کھانا کھلا دے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا، اللہ اس کے پردے ڈھک لے گا۔ اور جو اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود اس نے اپنا غصہ پی لیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گا، جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اور بدخلقی اعمال کو ایسے تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، تو لہٰذا بدخلقی نہیں کرنی، اچھے اخلاق کے ساتھ یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق دے۔ ایک ہی بات یاد رکھیے، آپ لوگوں کے کام آئیں، اللہ آپ کے کام آئے گا، اللہ آپ کے کاموں سے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ سودا جو ہے میرا تو خیال ہے بہت ہی نفع بخش ہے۔ آپ لوگوں کے کام کر دیں، اللہ آپ کے کر دے گا۔ آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں، اللہ آپ کے لیے سارے کام سیدھے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما۔ حدیث نمبر 214 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے برا نام وہ اس شخص کا ہوگا جس کو شہنشاہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تھے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن کے نام جو ہیں یہ بہت زیادہ پسند ہیں، اور آپ اگر کسی کا نام برا ہوتا اس نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ اور عبد الرحمن سے عاجزی کی بو آتی ہے، رحمان کا بندہ اور اللہ کا بندہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو انبیاء کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند نام وہ ہیں جن سے تکبر کی بو آتی ہے، کیونکہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے اور عزت اللہ کا اظہار ہے۔ تو جو شخص ایسا نام رکھے جس سے تکبر کی بو آئے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن سب سے زیادہ ناپسند ہوگا۔ اور وہ نام کون سا ہے؟ ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں شہنشاہ۔ تو شہنشاہ سے آپ دیکھیں، بادشاہوں کا بادشاہ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص انتہائی تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہلواتا ہے، حالانکہ ملک الاملاک ہونے کا حق کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، اللہ کو حق ہے کہ وہ تکبر کرے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کا پابند ہے، جو مجبور ہے، اور اتنا مجبور ہے کہ اپنا سانس لینے کے لیے اللہ کا مجبور ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سانس جو ہے، اوپر کا سانس اوپر رہ جائے، نیچے کا سانس نیچے رہ جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ ہم اتنے مجبور ہیں، اتنے بے بس ہیں۔ تو جو شخص اتنا مجبور اور بے بس ہو تو اسے یہ اس طرح کے نام رکھنے اور اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانا کیا اس کے لیے درست ہے؟ اللہ بے نیاز ہے اور ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ وہ اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اسے یہ روا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ ملک الاملاک صرف اللہ کی ذات کے لیے درست ہے۔ حدیث نمبر 216 عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میری طرف کسی پیغام رساں کو بھیجو
تو خوبصورت چہرے والے اور خوبصورت نام والی شخصیت کو بھیجا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے نام سے اور اچھی صورت سے اچھا شگون لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام سے اور اچھی صورت سے اچھا شگون لیا کرتے تھے۔ کیا مراد ہے؟ آپ کے سامنے کوئی اچھے نام والا آدمی آتا تو آپ یہ شگون لے لیتے، اب میرا کام اللہ کرے گا تو سیدھا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی خوبصورت شکل والا شخص آتا تو اس سے بھی آپ یہ اچھا شگون لیتے۔ اچھا شگون کیا ہوتا ہے؟ اچھے شگون سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان نے کوئی کام کرنا ہے، مثلاً آپ کوئی رشتہ کرنے جا رہی ہیں اور رشتہ کرنے جا رہی ہیں اور جاتے وقت آپ کو کوئی راستے میں کوئی انسان مل جاتا ہے، کوئی تھرڈ پرسن مل جاتا ہے، اس سے وہ آپ سے ان لوگوں کی تعریف کر دیتا ہے جہاں آپ جا رہی ہیں، تو آپ اس سے اچھی فال لے سکتی ہیں۔ ہاں بھائی وہ لوگ اچھے ہیں تو تبھی کسی نے ان کی تعریف کی نا، تو اللہ کرے گا میرا یہاں پہ معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ یا آپ کسی جو ہیں کام کے لیے جا رہی ہیں، آپ کو اس کے لیے وسائل آسانی سے مہیا ہو گئے ہیں، آپ گھر سے نکلنے لگی ہیں جو تھی، آپ صحیح وقت پر وہاں پہنچ گئیں، صحیح آپ کو گاڑی آسانی سے مل گئی، تو آپ اس سے اچھی فال لے سکتی ہیں۔ اللہ میرے اس کام میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ یہ کام میرے لیے آسان کر دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اچھی فال لینا۔ جبکہ بری فال لینا کیا ہوتا ہے؟ میں گھر سے نکلی تھی، مجھے گاڑی خراب تھی، اب گاڑی خراب ہوتے ہوتے اتنی دیر لگ گئی، مجھے اس گھر کا پتہ بھی نہیں چل رہا جہاں میں نے رشتے کے لیے جانا تھا، اور اسی سے ہم یہ راستے میں بلی راستہ بھی کاٹ گئی، تو ہم نے دل میں سوچ لیا کہ شاید یہاں پہ رشتہ کرنا برا ہے، ہم نے بری فال لے لی۔ ان دو تین باتوں سے، ایک تو کالی بلی راستہ کاٹ گئی، ایک رستے جو صبح گاڑی خراب ہو گئی تھی، تیسری بات اس گھر کا ہمیں راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، بڑی مشکل سے راستہ ملا، تو ہم اس سے بری فال لے لیں کہ نہیں جی یہ کام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول بری فال کبھی بھی نہیں لیتے تھے، اچھی فال لیا کرتے تھے۔ اچھی فال اصل میں امید کا نام ہے اور کسی کام کی طرف بڑھنے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول اچھی فال لے لیا کرتے تھے اور بری فال نہیں لیتے تھے۔ حدیث نمبر 222، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب کوئی شخص اللہ سے دعا کرنے لگے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے جو اس کے لائق ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا کرے۔ اس طرح کرنے سے عین ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ ہم ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، ہم انسان اللہ کے محتاج ہیں، اور میرا خیال ہے ایک دن میں کئی موقع ایسے آتے ہیں جب ہم اللہ سے دعا کرنے کے محتاج ہوتے ہیں، اور پھر اپنی محتاجی کو ہم دعا کی صورت میں اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ کام میرے سے سیدھا نہیں ہو رہا، اللہ تو سیدھا کر دے۔ میں تو بعض اوقات جب ٹیلی فون کرتی ہوں اور ٹیلی فون نہیں مل رہا ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ میں تیرا نام لے کے کر رہی ہوں، اللہ کرے میرا ٹیلی فون ہی مل جائے۔ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جب آپ دعا کریں تو دعا کے آداب اس حدیث میں سکھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجیے، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے سورہ فاتحہ آغاز میں پڑھ لیجئے، یا قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، یا آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ آیت الکرسی میں اللہ کی 10 صفات موجود ہیں، تو یا وہ والی جو ہے سورہ حشر کی آخری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ پڑھ لیجئے۔ مراد کیا ہے کہ جب دعا مانگنی ہے تو آغاز میں اللہ کی حمد کریں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور یہ درود کون سا ہونا چاہیے؟ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتی ہیں، تو درود بھیجیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتے، اور یہ وہی دعا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیج دے، اور اللہم بارک علی محمد۔ یہ دونوں دعائیں ہیں حقیقت میں، تو یہ دونوں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے عین ممکن ہے کہ جب یہ دونوں دعاؤں کے درمیان کوئی اور بھی دعا ہوگی تو ان دونوں دعاؤں نے تو چونکہ رد نہیں ہونا، تو ان کے درمیان والی دعا بھی جو ہے وہ انہی کی برکت سے قبول ہو جائے گی۔ تو لہٰذا طریقہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ سے دعا کرنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور
ایک بات اور، اللہ سے بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ ہمیں وسیلے کے ساتھ مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ خاص طور پہ دوسرے سپارے میں جہاں رمضان کے مسائل آ رہے ہیں، وہاں صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں اللہ سے دعا کیسے کرنی چاہیے، تو اس موقع پر یہ آیت اتر آئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہم اللہ سے دعا کیسے کریں، تو ان کو بتا دو انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الدائی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی وسیلے کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگے، کیونکہ وہ ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں اور ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم تو دعا مانگ ہی رہے ہیں، تو دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اصل بات ہے جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے، اللہ سے دعا مانگتے ہی رہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ایسی مثالیں دی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کتنی دیر تک مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے گھر حضرت اسماعیل جو ہیں وہ 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے حضرت ابراہیم اتنی دیر تک اللہ سے دعائیں مانگتے رہے ہوں گے۔ حضرت زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ 100 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس عمر تک حضرت یحییٰ دعائیں مانگتے ہی رہے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی جلدی نہ مچائیے، یہ نہ کہیے اتنی دیر ہو گئی دعا مانگتے میں تو میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ویسے بھی آپ کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بلا ڈال دیتے ہیں، یا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر آپ کے اعمال نامے میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ بلکہ میں نے اس دن بڑی خوبصورت حدیث پڑھی کہ جب قیامت والے دن انسان اپنے ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو قبول نہیں ہوئی تھیں، تو اس وقت تمنا کرے گا کہ یا اللہ میری ساری دعائیں ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، ان سب کا اجر یہیں لکھا ہوتا۔ تو دعا کسی بھی حالت میں ضائع نہیں جاتی۔ دوسری بات یہ ہے حلال کمائی کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، حرام کمائی کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حلال کمائی کے ساتھ حلال کمائی جو ہے جب انسان اپنے جسم کے اندر ڈالتا ہے تو آپ یہ سمجھیں اس کی مثال ایک کھاد کی ہوتی ہے، جہاں جب آپ ایک زمین میں اچھی کھاد ڈالیں گے تو وہاں سے اچھی فصل اگے گی۔ آپ اپنے جسم میں حلال کمائی کی کھاد ڈالتے ہیں، وہاں سے نیکیاں پھوٹیں گی، اور اگر حرام کمائی کی کھاد ڈال رہے ہیں تو وہاں سے گناہ پھوٹیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، حلال کمائی کا اہتمام کیجئے، حرام کمائی کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير